کہ آج کل جتنی شدید گرمی ہے اس گرمی کو جب میں دیکھتی ہوں اور میں حضرت حاجرہ کی جگہ اپنے آپ کو رکھتی ہوں کہ تپتا صحرا ہے، چٹیل میدان ہے، کوئی پہننے کو ایسا نہیں ہوگا، نہ بچھونا کوئی ایسا ہوگا کہ جس میں کوئی ریسٹ کر سکیں، اور پانی بھی کتنا کھوگا، چند دن چلا، کھجوریں بھی چند تھیں اور حضرت اسماعیل بھی گود میں تھے، تو اب وہ کس طرح رہتی ہوں گی، سارا دن کیا کرتی ہوں گی۔ جب مجھ پہ کوئی مشقت آتی ہے تو میں فوراً اپنے آپ کو وہاں لے کے جاتی ہوں کہ میرے اوپر مشقت آئے تو اللہ رب العزت چنتے ہیں، اور جس کو چن لیتے ہیں پھر اللہ تعالیٰ اس کو ضائع نہیں کرتے ہیں۔ اور حضرت حاجرہ کو چنا تھا تو جب پانی کھجوریں ختم ہو گئی تو کتنی بے چین ہوئی تھی نا، اپنے بچے کے لیے کیسے بھاگ رہی تھی، ادھر آواز دے رہی تھی، کبھی ادھر آواز دے رہی تھی۔ اب اس ساری سچویشن میں ماں کی تو بے چینی ہے، بالکل، اور وہ بے چینی دیکھا جائے تو بچے کے لیے تھی وقتی طور پہ نا، لیکن وہ رکی کس کے لیے تھی؟ رکی تو اللہ کے حکم پہ تھی۔ اور یہ کتنی بڑی بات ہے کہ اس گرمی اور اس تپتے صحرا کو یاد رکھنا، اور یہ علم کے بغیر نہیں آتا۔ بالکل بالکل جب ایسا ہی تک ہے۔ آپ علم حاصل نہیں کرتے، جب وہ وہاں رکی تھی تو دیکھیں اس وقت حضرت حاجرہ کو نہیں پتا تھا کہ میرا یوں صحیح کرنا اللہ کو اتنا پسند آ رہا ہے، اور اللہ کو یہ عمل اتنا پسند آیا کہ اللہ نے پوری امت کے لیے حج میں، عمرہ میں اس کو لازم قرار دے دیا۔ اور یہ ہمیں بھی ایسے ہم پہ مشقتیں آئیں تو ہم بھی اسی استقامت کے ساتھ صبر کریں کہ اللہ ہمارے اس صبر کو ضائع نہیں کریں گے، اور اللہ انشاءاللہ اس میں برکتیں دیں گے انشاءاللہ۔ تو یہ میں بہت سیکھتی ہوں آج کل، اور بہت میں اس چیز سے روز دیکھتی ہوں، اتنی تپتی دوپہر میں جب میں سوچتی ہوں تو حضرت حاجرہ ہی میرے ذہن میں آتی ہیں۔ ایک بندے کو اللہ چنتا ہے، لیکن اس سے آگے پوری سنت جاری ہو گئی ہے نا کہ ہر کوئی، پوری امت جو ہے وہ یہ صحیح کرے گی، تو پھر مناسک حج میں اس کو ڈال دیا۔ الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ، شکر الحمدللہ کہ اللہ تعالیٰ اپنی زندگیوں میں وہ تجربات کرنے کا موقع دے۔ ہمیشہ میں کہتی ہوں نا، جو بات ہے کہ ایمانی تجربات کر لو، تو یہ بھی ایمانی تجربات اور یہ فلیور، جیسے آئس کریم کے ذائقے بہت زیادہ ہو گئے، کبھی کبھی کسی آؤٹ لیٹ پہ جاؤ تو بڑی حیرت ہوتی ہے، اچھا یہ بھی ہے اور یہ بھی ہے۔ اور جیسے آج کل استاذہ بہت سخت گرمی کا موسم ہے، تو جو ہمارے بزرگوں کے فارمولے ہوتے ہیں، بہت سارے مشروبات جو آپ کی گرمی کو کم کرتے ہیں، تو انسان کو ہر علاقے میں اور ہر جگہ پہ جا کے حیرت ہوتی ہے، اچھا اس کا اتنا۔ تو ایمانی تجربات بھی تبھی آتے ہیں جب وہ ذائقے، آپ اتنے ذائقے چکھ لیں۔ ہاں، لیکن میں اسما کی بات میں ایک اور چیز کو ایڈ کرنا چاہوں گی، وہ یہ کہ دیکھیں، ایک اینگل ہے کہ آپ نے تپتی دھوپ کو برداشت کیا، لیکن مشن کیا ہے کہ انہوں نے اپنے آپ کو ابراہیم علیہ السلام کے مشن میں شامل کر لیا تھا۔ اور ابراہیم علیہ السلام اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے اگر لوگوں کو دعوت دے رہے تھے، لوگوں کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رضا کی زندگی سکھا رہے تھے، تو انہوں نے ایک ایسے بچے کی پرورش کی، تربیت کی کہ جو صبر کی مثال ہے دنیا کے لیے۔ تو اب آپ دیکھیں کہ مائیں جو ہیں وہ اپنے بچوں کو پروان چڑھاتی ہیں، تو ہر دسترخوان پہ یعنی ان کی ڈیزائرز پوری کرتے کرتے وہ کر کر کے منتیں تیری عادت بگاڑ دی، دانستہ ہم نے تجھ کو ستمگر بنا دیا۔ تو اب دیکھیں کہ ایک ماں اگر حضرت حاجرہ کو بھی یاد کرے، اور دوسری طرف طریقہ کار اپنی مرضی کا اختیار کرے کہ بچوں کو ان کی ڈیزائرز کے حوالے کر دے، تو نیچرلی اسماعیل علیہ السلام جیسے بیٹے اس امت کو نہیں ملیں گے، اس دنیا میں نہیں ملیں گے۔ تو یہ دیکھیں کہ مصائب کو برداشت کرنا، ابھی جیسے پہلے بھی ہم بات کر رہے تھے، مشکلات کو برداشت کرنا ہے، لیکن فوکس کس چیز پہ رکھنا ہے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رضا تو ہے، لیکن کوئی بڑا مشن جو رسولوں کا مشن ہے، جیسے انبیاء نے زندگی گزاری، اپنے آپ کو اپنی پلیسمنٹ دیکھیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے امت مسلمہ کا فرد بنایا، اور امت مسلمہ کا جب فرد بنایا ہے تو پھر ہمیں کس طرح سے یعنی اس امت کا فرد ہونے کے ناطے لوگوں تک اللہ کے پیغام کو پہنچانا ہے۔